اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے اور اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی اللہ خیر فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام، ہم سب میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ کم از کم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، اور اس محبت کو نہ جانے کن کن طریقوں سے ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سب سے بڑی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور آپ کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ المیہ ہمارا یہ ہے، ہمارے ہاں محبتوں کے دعوے تو بہت زیادہ ہیں مگر دلیل ایک بھی نہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی تمام تر خواہشات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی طرف موڑ نہ دیں۔ جب تک ہم آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے کہ بلا کبھی بھی اللہ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا۔ سنت کی مخالفت دراصل سنت کی نہیں بلکہ اللہ کی مخالفت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں 2957 نمبر پر اور صحیح مسلم شریف میں 1835 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اللہ کی اطاعت مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں تو آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے از خود کچھ نہیں کہا بلکہ وہی ارشاد فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ محبوب یہ امت سے کہو اس طرح کرے، اس طرح کرے، اس طرح۔ تو ظاہری بات ہے جب حضور کی بات مانی جائے گی تو اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، یہ سورۃ النساء کی 65 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس نہیں، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے پھر اپنے دلوں میں سے اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔
یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ بھی نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, دعوے دار سارے ہیں. آج ہم یہی دیکھیں گے, پچھلی دفعہ ہم نے یہود جو اللہ تعالیٰ کی اس وقت وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب ہے, اور نصارہ جو گمراہ ہیں, ہم نے ان کا ذکر کرنے کے بعد آج اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون ان کے راستے پہ چل رہا ہے اور کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہا ہے. صرف قصور یہاں پر یہود کا نہیں ہے, نصارہ کا نہیں ہے, یہاں پر قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنے نبی کے راستے پہ نہیں چلے. اگر وہ اپنے نبی کا راستہ چھوڑ کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو سکتے ہیں, تو حضور پھر جب ہم اپنے نبی کا راستہ چھوڑیں گے ہم پر رحمتیں کیسے برس سکتی؟ ہم بھی اسی وقت تک اللہ کے رحمت اور اس کے کرم کے حقدار رہیں گے جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہم ہٹیں گے, ہمارے سروں سے رحمتیں بھی ہٹ جائیں گی, کرم بھی ہٹ جائیں گے, فضل بھی ہٹ جائیں گے. قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے مومنوں کا شیوا اطاعت الہی اور اطاعت رسول قرار دیا ہے, وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے بے ایمان اور منافق قرار دیا ہے. جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ نور کی آیت نمبر 47 اور 48 میں ارشاد فرمایا, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے, مگر پھر ان میں سے ایک جماعت اقرار کرنے کے باوجود بھی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں, کیونکہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے جھگڑے کو حل کر دیں, تو ان میں سے ایک جماعت منہ پھیر لیتی ہے. پتہ چلا, اپنے آپ کو مومن کہنا یہ اور بات ہے, اللہ اور اس کے رسول کی کسوٹی کے مطابق مومن ہونا اور چیز ہے. وہ پیرامیٹرز, وہ پیمانے جو اللہ اور اس کے رسول نے ایمان والے کے لیے سیٹ کیے ہیں, کہ بلا اس کے مطابق ایمان والا ہونا بہت بڑی بات ہے. اپنے آپ کو تو ہر کوئی کہہ رہا ہے, اب یہ قرآن پاک کا بیان ہے, میرا بیان نہیں, کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ہم ایمان والے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ ایمان والے نہیں. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو منافق کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے اور اس کی اطاعت سے منہ پھیر لیتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 ہے. ارشاد باری تعالیٰ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ, تو اے اللہ کے رسول آپ منافقوں کو دیکھیں گے یہ لوگ آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. حضرت ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی نا, کہ دین تیرے میرے دل کی مرضی کا نام نہیں, ارادے کا نام نہیں, تمنا کا نام نہیں. دل اطاعت, ایمان, اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت کا نام ہے, اور اگر اس سے پھر جائیں
تو پھر اب وہ چاہے منافق ہوتا رہے، کافر ہوتا رہے، مرتد ہوتا رہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی واسطہ لیتے ہیں۔ بعض اپنے آپ کو بہت زیادہ صوفی سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے پیرامیٹرز، اپنے بنائے ہوئے پیمانے، ان کے مطابق جو عمل کرے اس کو تو ایمان والا جانتے ہیں، اور جو اس پر عمل نہ کرے اس کو وہ ایمان والا نہیں جانتے۔ یہ سوچ آج کی نہیں ہے، یہ سوچ بہت پرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے قطع تعلقی کا اعلان کیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ جو لوگ میری سنتوں کے خلاف عمل کریں گے، جو لوگ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جو لوگ میرے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 5063 نمبر پر اور صحیح مسلم شریف میں 1401 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جاء ثلاثة رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام مؤمنین کی ماؤں کے پاس لوگ آئے، آپ کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے کہ حضور گھر میں کیسی عبادت کرتے ہیں۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنے کے لیے حضور گھر میں کون کون سی عبادتیں کرتے ہیں۔ جب تمام ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ حضور یہ عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں نے کم سمجھا، یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے، یہ تو بہت کم عبادت ہے حضور جو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تقالوہما، انہوں نے بہت کم سمجھا۔ پھر یہ کہنے لگے ان میں سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو ہم تو امتی ہیں، وہ تو کم عبادت بھی کریں تو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں، ہاں جی، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اور ان میں سے پھر اب تینوں کہنے لگے حضور کی تو یہ بڑی عبادت کم ہے، ہم اپنے لیے خود ہی پیرامیٹر سیٹ کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے ہم خود ہی عبادت کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بولا، قال احدہما اما انا انی اصلی اللیل ابدا۔ اس نے کہا جی، ایک نے یہ کہا کہ لو جی آج کے بعد نا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ وقال الآخر انا اصوم الدہر ولا افطر۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ
میں آج کے بعد ساری زندگی روزہ رکھوں گا، میں آج کے بعد کبھی بھی کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھی جاؤں گا جب تک زندگی، اب میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ وقال الآخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا۔ اب تیسرے نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد ساری زندگی کے لیے عورتوں سے جدائی کا میں اعلان کرتا ہوں، میں آج کے بعد کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ساری زندگی نکاح ہی نہیں کروں گا۔ اب یہ کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابہ۔ پوچھ کس سے رہے؟ ازواج مطہرات سے۔ گھر کے معاملات ظاہری بات ہے بیوی جانتی ہے میرے شوہر گھر میں آ کے کیا کرتا ہے، اور صحابہ کے ازواج کے پاس آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں، وہ ان کی مائیں، ماں محرم ہوتی ہے، ماں سے کوئی پردہ نہیں۔ تو ماں کے پاس آ کے انہوں نے سوال کیا، حضور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ کریں۔ جب انہوں نے بتایا حضور یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی تھوڑی عبادت ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ سے ہی یہ پیمانہ سیٹ کر لیا کہ جناب آج کے بعد میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی عورت کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، نکاح ہی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی جلوہ گر ہو گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ میں آ رہا تھا تو میں نے یہ تمہاری باتیں سنی ہیں، یہ کیا تم نے باتیں کی ہیں کہ میں اس طرح کروں گا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے یہ کہا۔ انہوں نے بتایا جناب میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا جی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا جی میں ساری زندگی عورت کے قریب ہی نہیں جاؤں۔ فرمایا امام اللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تقوی کے ڈرامے کرتے ہو میرے آگے؟ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سو بھی جاتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس بندے نے میری سنت سے رغبت نہ کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ چلو معلوم ہوا عبادت بھی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول ارشاد فرمائیں، اپنی طرف سے باتیں نہیں بنتی، اپنی طرف سے کوئی سیٹ نہیں کر سکتا۔ اب ساری رات نماز نفل پڑھنا یہ کوئی برا کام تو نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا میری سنت نہیں ہے۔ ساری زندگی روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا میری سنت نہیں ہے۔ اب ساری زندگی نکاح نہ کرنا، حضور نے فرمایا یہ میری سنت نہیں ہے۔ یہ کون سے تقوی ہو گئے؟ جنگلوں کو نکل جاؤ جی، راہب بن جاؤ، صوفی بن جاؤ، کلندر بن جاؤ، یہ کون سی باتیں؟ یہ باتیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ارشاد فرمائیں، طریقہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت جی یہ نہیں ہو سکتا کوئی اپنی طرف سے ہی باتیں بنا کے بیٹھ جائے۔ یہ تمام کے تمام ساتھیوں کو سوچنا چاہیے، کسی کے اوپر تنگی نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے نوافل پڑھے بھی ہیں، اللہ کے رسول نے چھوڑ بھی دیے۔ اب ہم صرف اور صرف کسی بندے کے لیے دل میں اس لیے بغض رکھ لیتے ہیں ان نے تو نفل پڑھے ہی نہیں، ان نے تو ذکر کیتا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے کسی کی ہمت ہے کر لے، نہیں ہمت نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول نے پابند تو نہیں کر دیا۔ جب حضور کا طریقہ یہ ہے کبھی ادا فرما دیا کبھی چھوڑ دیا، تو یہ حضور فرماتے میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور شعبان کے روزے اس طرح رکھتے کہ ہم سوچتے حضور کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر حضور چھوڑ دیتے۔
حضور کبھی مسلسل رکھتے، کبھی حضور بیچ میں چھوڑ چھوڑ کے رکھتے. پیر کا جمعرات کا یہ حضور روزہ رکھتے. پیر شریف کا روزہ رکھنا آپ سے ثابت ہے. ہفتے مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھنا یہ حضور سے ثابت ہے. آپ نے رکھنے 3 دن رکھ لو، ہفتے میں 1 دن رکھ لو. ہاں جی، یہ کیا کہ 24 گھنٹے ہر دن ہی روزہ، ہر دن ہی روزہ. ہاں جی. اور پھر یہ یاد رکھیے، سنت کی مخالفت کرنے والا کبھی صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. سنت کو چھوڑنے والا شیطان کے راستے کا راہی تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا راہی نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا. جب بھی سنت کی مخالفت کی جائے گی ہمیشہ شیطان اس بندے کو ہائی جیک کر لے گا. یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 11 نمبر پر اور مسند امام احمد کے اندر 4437 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے. روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کریم آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. حضور نے 2 لائنیں ادھر لگائیں، ایک لکیر ادھر لگائی، ایک ادھر لگائی. ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں کھینچی، ٹھیک ہے نا جی. اور کہتے ہیں ایک لکیر کھینچی اور ایک لکیریں اس کے دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، درمیان میں کھینچ کے ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ، 3 لکیریں ہو گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لکیر پر اپنا ہاتھ شریف رکھا، فرمایا یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. حضور نے ایک لکیر لگائی، ایک ادھر لگائی، ایک ادھر لگائی، درمیان والی پر حضور نے ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہی میرا راستہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. حضور شیطان اتنا مکار ہے، اتنا مکار ہے کہ وہ آپ سے آپ کا پیسہ بھی لگواتا ہے، آپ کا وقت بھی لگواتا ہے، اور آپ کو دین کے نام پہ ہائی جیک کرتا ہے. شیطان نے یہ کہا تھا نا یا اللہ یہ ہے نا تیرا راستہ، اور میں اب اسی راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. شیطان آپ کو سینما گھر میں نہیں ملے گا، وہ تو سب شیطان صرف تو وہاں پہنچے ہوتے ہیں. حضور آپ کو بازاروں میں شیطان نہیں ملے گا، شیطان صرف تو وہاں پہ آپ کو ملیں گے. آپ کو شیطان ملے گا تو مسجد میں بیٹھا ہوا ملے گا، جبے کبے کی شکل میں ملے گا. وہ آپ کی جیبوں سے دین کے نام پر پیسے نکلوائے گا اور اپنے بنگلوں اور گاڑیوں پہ لگائے گا. یہ پچھلے دنوں میں ایک مفتی صاحب پکڑے گئے، مر گیا، مفتی مر گیا، یا آن لائن پڑی ہوئی خبر آپ تلاش کر لینا. اس کے 2 بیٹوں نے عدالت میں کیس کر دیا، 2 بیٹوں نے عدالت میں کیس کر دیا. کیا کیس کر دیا جی؟ کہ اس بات پہ جھگڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے باپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ جو 7.5 ارب روپیہ ہے، یہ 7.5 ارب روپے کا حقدار کون ہے، یہ ہے یا میں ہوں؟ کتنا؟ 7.5 ارب روپیہ. میریاں 7 نسلاں کٹھیاں ہو جاننا تے ساری زندگی کمان تے اینا نہیں کما سکدیاں. حضور میری تنخواہ محدود تنخواہ ہے، میری تنخواہ محدود ترین تنخواہ ہے.
ہماری 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ سال کی تنخواہ نہیں بنتی، اتنی محدود ہماری تنخواہ ہے. تو ہمارے کوٹھے، کاریں، بنگلے، گڈیاں وہ کتوں؟ یہ ابھی ایک اکاؤنٹ کھلا تھا، وہ بھی پتر لڑ پے آپس وچ، وہ بھی پتر لڑ پے. وہ پھر گل باہر آئی کہ جناب دے اتنے زیادہ اکاؤنٹ سن، ایک اکاؤنٹ دے اندر 7.5 ارب روپیہ خانہ خراب دیا پترا. تو لٹیا تے مدرسے دے نام تے لٹیا، دین دے نام تے لٹیا. حضور سمجھ میں نہیں آتی، بندہ سیاستدان بن جائے، کمی کمین ہوئے تو وہ بھی چودھری بن جاتا ہے. پیو جندہ سائیکلاں تے سفر کرتا سی، سیاستدان بنیا، کروڑ پتی ہو گیا. بندہ پیر بن جائے، کمی کمین سی تو وہ جناب شاہ جی ہو جاندے نے، حضرت صاحب تے قبلہ صاحب تے پیر صاحب. حضور یہ کون سا دین ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں. حضور یہ کیا بات ہوئی؟ ارباں روپے تسی دین دے نام تے لٹیا، یتیماں دے نام تے لٹیا، مسکیناں دے نام تے لٹیا، اور لٹ کے کھا تسی آپ گئے تے کھوا اپنی اولاد نو دیتا. یہ کون سا دین ہے قبلہ؟ یہ کوئی دین نہیں. پیر صاحب جس وقت بنتا ہے بندہ، پیر صاحب کچھ عرصے کے بعد لینڈ کروزر کا مالک ہو جاتا ہے، مرید اس کا وہیں کا وہیں رہتا ہے. مرید نہیں امیر ہوتا. استادی شاگردی کا، پیری مریدی کا اصل جو روح تھی وہ انہوں نے روح ہی مار دی. وہ نا جی علامہ اقبال کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. یہ ادھر جو ان کا گھر ہے نا جی من کمری روڈ پر، ہاں جی، وہ ان سے کوئی پیر صاحب ملنے کے لیے آئے، علامہ اقبال سے پیر صاحب ملنے کے لیے آئے. اس پیر صاحب کے مرید کو پتہ چل گیا کہ میرے پیر صاحب آ رہے ہیں. اقبال تھا، ہاں جی. اسی تے جائیے نا جی لندن، امریکہ، آسٹریلیا پڑھن واسطے، تے اتھے جان تو بعد اسی انگریز تے بن نہیں سکتے، تے لنڈے دے انگریز بن کے آ جانے. ہاں جی، کاماں دے پتر کدی ہنس نہیں بنتے، پاویں موتی چوگ چگائیے ہو، کوڑے خوہ کدی مٹھے نہیں تھیندے، میں لکھاں من گڑ پائیے ہوں، کوڑے تمہیں کدی تربوز نہیں بندے، توڑے توڑ مکیلے جائیے ہو. حضور ایک کالی چمڑی جیڑی ہے نا جی، ایک کالی چمڑی رہے گی، یہ انگریز نہیں بن سکتا. اسی لنڈے دے انگریز سے بن سکنے ہیں، لیکن حقیقت، لیکن اقبال کون سی کہتا ہے ہیرا نہ کر سکا جس کو جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف. کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ 4 دن گئے نہیں تو لنڈے دے انگریز بن کے آ گئے ہو. اقبال کی آنکھ میں نجف شریف جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا روضہ انور ہے، اور مدینہ شریف جہاں پر میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، وہ کہتے ہیں اس در کی خاک کا سرما میں نے اپنی آنکھوں میں لگا لیا تھا، مجھے وہ رنگینیاں نہیں کھیرا کر سکیں، میں نے اپنا نہیں بنا سکیاں. میں پھر حضور دا غلام ہی رہا. آ کے کہنے لگا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو مرید ملنے کے لیے آیا، جاتی دفعہ نا جی وہ مرید 10 روپے دے گیا. اس وقت 10 روپے بہت بڑی چیز، اور کہنے لگا پیر صاحب ایک دعا کروانی تھی، شفقت فرمائیں 100 روپیہ میرے سر پہ قرض ہے، تو اگر مہربانی ہو جائے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ قرض میرے سر سے اتار دے. اور جب 10 روپے اس نے اس کے ہاتھ پہ رکھے نا تو اقبال دیکھ رہا تھا، ہاں جی، تو اقبال مسکرایا، زیر لب مسکرایا. حضور آئے ہے پیران دی اکھ بھی بڑی تیز ہوندی، فوراً انہوں نے کہیں اقبال سے ہے، اقبال سے ہے. مرید چلا گیا تو اب پیر صاحب کہنے لگے آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہنے کہ چھوڑو آپ کوئی اور بات نہیں مسکرائے کیوں؟ اس نے مسکرایا اس لیے ہوں جب آپ کے پاس نہیں آیا تھا نا
اس وقت تھا 100 روپے کا مقروض، اور جو یہ اب آپ کے پاس سے ہو کے گیا ہے نا، اب یہ 110 روپے کا مقروض ہو گیا. یہ 110 روپے کا مقروض ہو گیا. قبلہ یہ بتائیں آپ کے پاس آنے کا اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ پیر صاحب کہنے کا تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھے گا. ہم تو وہ لوگ ہیں، آؤ گے تو کیا لاؤ گے، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے. یہ سارے پیرامیٹر یار سیٹ کس نے کیے ہیں یہ بتاؤ. میں وہ واحد بندہ ہوں جی، میں بہت کم باہر نکلتا ہوں. یہاں پہ میں آیا ہوں نا جی، آپ اس پورے محلے میں آپ پوچھیں یہ مولوی کندے گھر جاندہ ہے، کندی دکان تے جاندہ ہے. الحمدللہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولوی ساڈے گھر بڑھیا رہندا ہے، ساڈی دکان تے ٹکا رہندا ہے، چوکاں تے کھڑا رہندا ہے، پھٹیاں تے تھڑیاں تے بیٹھا رہندا ہے. آپ کو کبھی نہیں ملے گا. میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا یار تو محفل نہیں کروائی، پچھلے سال میں نے تو بلایا سی، ہن تو نہیں بلایا. او بھائی جس کا دل کرے گا، جس کو محبت ہوگی بلا لے گا، نہیں تے نہ سی. ہم اتنے بیٹھے ہوئے صبح تفسیر دا درس دے دے دا، اصل ٹائم حدیث دا درس دے دے. میں جاواں گا کسی پاسے میرا فجر بھی چھوٹ جانی، میری اثر بھی چھوٹ جانی. کسی کو محبت ہے بلا لے گا، نہیں تو ہمیں ضرورت کوئی نہیں کسی کے پاس جانے کی. یہ پیرامیٹر کس نے سیٹ کیے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں، میں اپنے پیر خانے گیا ہوں نا، میرے پیر خانوں والے مجھے خود بلایا صاحبزادہ صاحب نے، اور میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں کوئی شہر لے کے کوئی نہیں گیا، آندھی واری 10,000 روپے انہاں مینوں عطا فرمایا سی صاحبزادہ صاحب نے. لے پڑھ، پیر خانہ ہو تو ایسا ہو، مرید آئے تو لے کے جائے. حضور پیری مریدی کا تصور یہ تھا جس طرح باپ اور بیٹا ہوتا ہے، جس طرح اولاد اور ماں باپ ہوتے ہیں. پیر کے پاس امیر بچہ بھی آ رہا ہے، پیر کے پاس غریب بچہ بھی آ رہا ہے. تصور یہ تھا پیری مریدی کا کہ جو عبادت میں کمزور ہے اس کی رہنمائی کرے، جو مال میں کمزور ہے امیروں سے لے کے غریبوں کو دے. جو اس کا وہ بچہ امیر بچہ ہے اس سے کہے ادھر لیا بھائی شاباش، جڑا لنگر شنگر ہے لیا، تو جڑا غریب ہے انہوں دے. اس کی وہ مشکل کشائی کرتا تو یہ پیر تھا. رب کعبہ کی قسم ہے در رسول پر جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ کوئی نہیں گیا. اور یہ میں کائنات کے سب سے بڑے پیر جناب امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے در پہ کوئی سائل آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے. حضور کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے تھے. ہاں جی حضور مزاح فرماتے تھے، مذاق نہیں، مزاح فرمانا. مذاق جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور مزاح حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. مثلاً آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری چاہیے تھی، سفر کے لیے جانا ہے، تو اگر کوئی اونٹ عنایت ہو جائے تو بڑی شفقت ہوگی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اونٹ تو نہیں، اونٹ کا بچہ میں دے دوں گا، اونٹ کا بچہ دے دوں گا. کہنے لگا یا رسول اللہ بچہ میں کیا کروں گا، بچہ میں کیا کروں گا. حضور مسکرائے، فرمایا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہے نا. اب یہ بات حقیقت میں مبنی ہے. اب یہ ایسی بات ہے جس میں جھوٹ نہیں، اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہی ہے نا. بھائی اگر تمہارا باپ 100 سال کا ہو جائے، تمہاری عمر 70 سال ہو جائے، یہ سلیم صاحب تشریف فرمائے ادھر، ہاں جی 60 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ہاں جی، اور ان کے والد گرامی 100 سال سے زیادہ ہیں، 112 سال کے قریب ہیں، وہ بھی حیات ہیں. اب وہ اس کو ابو جان تو کہہ کے نہیں پکاریں گے نا، بیٹا ہی کر کے پکاریں گے نا. بیٹا جتنا مرضی بڑا ہو جائے رہے گا تو بیٹا ہی نا. تو حضور نے اب یہ مزاح فرمایا، حقیقت پر مبنی حضور نے جو ہے نا وہ تفریح فرمائی کہ اس سے خوش بھی ہو جائیں اور معاملہ بھی حل ہو جائے. لیکن ہمارے مذاق جو ہیں جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، ہمارے لطیفے، ہمارے مذاق، ہمارے اپریل فول کا نام نکال دیے. وہ اللہ کے بندے شیطان نے تمہارا اپریل فول بنا دیا ہے، یہ شیطان نے تمہارا بنا دیا. اچھا جی آگے چلیں. یہ بات تو پتہ چلی کہ وہ عبادت نہیں کہلائے گی
جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہو یا اپنی طرف سے ایجاد کی گئی ہو، وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ ہمیں گمراہ کس طرح کیا گیا؟ نام ہوتا ہے جی محفل نعت خوانی۔ آپ سارے لوگ بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں۔ پہلے جب محفل میلاد ہوتی تھی نا جی، محفل ہوتا ہے، نام محفل میلاد کو ہوتا ہے، سیرت النبی کانفرنس کہہ لیں، محفل میلاد کہہ لیں، میلاد مصطفیٰ کہہ لیں، جشن میلاد النبی کہہ لیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ علماء کرام تشریف فرما ہوتا تھے، ایک دو نعت خواں ہوتے تھے، اللہ اللہ خیر سلے۔ علماء جب تشریف لاتے تھے تو کئی لوگ اس کے بعد داڑیاں بھی رکھ لیتے تھے، کئی لوگ نماز پڑھنے شروع کر دیتے تھے۔ یعنی اس محفل کا کچھ نہ کچھ اثر عوام الناس پر ضرور ہوتا تھا۔ آج محفل نعت خواں جب نعت خوانی ہوتی ہے، اول تو کوئی عالم ہوتا ہی نہیں، عالم بالکل کوئی نہیں، زیرو ہو گیا۔ کیونکہ عالم ہو، غیرت والا ہو تو وہ کبھی بھی ایسی محافل نعت خوانی کی کبھی وہ تائید نہیں کرے گا جو آج مروجہ ہیں، جس کے اندر ڈھول ہو، جس کے اندر رقص ہو، گانوں کی طرزوں پہ جس پہ جو ہے وہ نعتیں پڑھی جائیں۔ ایمان سے بتائیں، جس بندے نے گانا سنا ہوا ہے، جب اس کے سامنے وہ نعت پڑھی جائے گی تو اس کے دماغ میں وہ گانا چلے گا یا وہ نعت چلے گی؟ آپ کو میں لوٹے کے اندر لیٹرین سے لوٹا اٹھاؤں، اس میں دودھ ڈال کے دے دوں کہ جناب یہ پیجئے، تو کیا آپ کی غیرت گوارہ کرے گی آپ وہ دودھ پئیں؟ دودھ تو نور خدا ہوتا ہے نا جی، خدا کا نور کہتے ہیں نا اس کو، ہے اللہ کا نور، میں آپ کو لوٹے میں ڈال کے دے رہا ہوں اور آپ کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی کہ میں وہ گندا لوٹا اپنے منہ کو لگاؤں۔ یار کیا آپ کی غیرت گوارہ کرتی ہے کہ نعت گانے کی طرز میں لپیٹ کے آپ رسول اللہ کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا نعت سر کی محتاج ہے؟ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس ایسی آواز بھی نہیں ہے جس آواز سے وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکیں، نذرانہ پیش کر سکیں؟ کیا احترام ادب ختم ہو گیا؟ جس بارگاہ میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہا جائے، آواز کو اونچا نہیں کرنا، وہاں کھڑے ہو کر دمال ڈالنا شروع کر دینا، کیا یہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا دے گا؟ ایسا کلام پڑھنا جس کلام کے اندر سراسر شرک ہو، سراسر کفر ہو، سراسر غلاظت ہو، کیا وہ کلام حضور کے قریب کرے گا آپ کو؟ حضور پیسہ بھی آپ کا، جگہ بھی آپ کی، حضور قبلہ تمام کے تمام سورسز بھی آپ کے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ فرما لیجئے شیطان نے ہمیں کس طرح گمراہ کیا ہے۔ شیطان پیسہ بھی آپ کا لگوا رہا ہے، ٹائم بھی آپ کا لگوا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ دین کا کام ہے، اے نعت خوانی ہے۔ ہاں جی، میں نے ابھی نا ایک آنے سے پہلے ایک کلپ سنا، بڑا مشہور نعت خواں ایک دی نہیں، یہ سارے بشرما دی ایک ہی حال ہے۔ وہ کہندا یار آج تو بعد فیصلہ آباد نہیں جانا۔ کیوں؟ وہ فیصلہ آباد والے نے تو میرے نال جڑے نا جی مینوں صحیح پیسے نہیں دیتے، میں تے نال دی گلی چ نعت پڑھن جاواں تو مینوں ایویں 10-15 ہزار ہو جاندا ہے، تے انہوں نے مینوں فیصلہ آباد بلا کے مینوں اتنے پیسے دیتے۔ او بے غیرت، تو دین فروش ہے، تو دین کا خادم نہیں، نعت خواں نہیں۔ علامہ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی بالکل جملہ صحیح ارشاد فرماتے تھے یہ نعت خوانی کی محافل نہیں ہے، مذہبی مجرے۔ اللہ دیتا لونے والا، جنہیں نہیں سنے ہیں انہوں سن لو، تے ایک قادری نعت خواں ہے انہوں سن لو، انج نال چلاؤ۔ میں کہنا جی سراں چ 1% بھی تانوں اگر فرق نظر آ جاتے، حضور یہ نعت خوانی ہو رہی ہے، یہ اس کو نعت خوانی کہتے ہیں۔ انہوں کہو جی صرف کلام اعلی حضرت دا پڑھنا، انہوں دی ماں مر جائے گی، اعلی حضرت کا کلام نہیں پڑھ سکتے، امام حسن رضا کا کلام نہیں پڑھ سکتے۔ حضور
یہ تمام کے تمام مسائل ہم اس عالم کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں جو ہمیں غیرت کا سبق دے، جو ہمیں کہے خبردار ایسی بات نہیں کرنی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے ڈھولکیاں پھاڑنے کے جرم میں مار کھائی ہے، لیکن میرے ہوندے ہوئے کوئی ڈھولکی بجا جائے ایسا ماں نے علی تک لال نہیں جمیا۔ میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں تو وجہ ڈھولکی ماں پھر مینوں ایویں چکی پھری سی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی واسطے عبادت کے پیرامیٹر وہی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے رکھیں۔ نعت خوانی کی ہے حسان نے کی ہے، نعت خوانی کی ہے بلال حبشی نے کی ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، ہاں اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جس سیوان میں بھی جب بھی بات کی جائے گی سنیا تیرے غلاموں کی بات کی جائے گی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ ہے جناب، اس کو کہتے ہیں نعت خوانی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس کو کہتے ہیں نعت خوانی۔ حضور سادہ لفظوں میں آپ کے اگر ذہنی صلاحیت کے مطابق بات کروں تو سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہاں جی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں جی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اس کو کہتے ہیں نعت خوانی۔ یہ ہوتی نعت خوانی۔ اے کلام پڑھو، یہ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوئے ہے تجھ کو شہید و سر آ جانا۔ اس کو کہتے ہیں نعت خوانی۔ یہ کیا نعت خوانی ہوئی؟ وہ ایک شروع ہو گیا جی رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم، وہ ادھر شروع ہو گیا جی باقی کہہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کہہ رہا ہے منگتا ہوں میں منگتا ہوں، وہ گو نوٹ سٹی جا رہے ہیں، واہ واہ منگتیا، واقعہ تو ہے ہی منگتا، یہ ہے ہی واقعہ منگتے۔ او خدا کے واسطے اے جڑے مسلح تے کھڑے ہونے والے امام ہے نا، انہوں اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ صرف اس تنخواہ دے اندر اپنی روٹی پوری کر جائے۔ اللہ کے واسطے ان کو 2-2 لاکھ روپیہ دینے کی بجائے اپنے مسجد کے امام کو مضبوط کر، جس نے تیرے ایمان کے لیے اپنے سارا دن رات وقف کرنا ہے، جس نے تیری عبادتوں کی ضمانت اٹھانی ہے، وہ ایک نعت پڑھے، ایک نعت آدھے گھنٹے میں گھنٹے کی پڑھ کے 2 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہے، اور یہ مہینہ رگڑا کھانے کے بعد 20,000 سے 25,000 روپے لے رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہو جی مولوی صاحب ساڈی مندے نہیں۔ مولوی صاحب جدوں تے تسی آئے ہو نمازی نہیں ودے، اندے کیویں نمازی ودن؟ بیچارے نو فکر پیا ہے میرے گھر آٹا مکا پیا، میں آٹا کتھوں لینا ہے؟ جس کے 4 بچے ہیں نا جی، ایک بیوی ایک خود ہے، وہ 4 بچے والوں کو کہو 20,000 روپے لے لو، 25 لے لو، مہینہ گزار کے دکھاؤ۔ حضرت یہ رونے کی باتیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ بندہ کیا کھڑا ہو کہ آپ کو نماز پڑھائے گا جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، جو فکر مند ہے میں اپنے بچے کی فیس کیسے ادا کروں گا؟ یہ واللہ باللہ تاللہ یہ محفلیں تمہیں نہیں بخشوائیں گی۔ کرنا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے کرو، چپ کر کے ان کے گھر میں راشن ڈالو، اور کم از کم اس کا دماغ، جیب میں پیسہ ہو پیٹ میں روٹی ہو، تبلیغ پھری ہوتی ہے۔ یہ جو میں باتیں آج کر گیا ہوں نا، ایک کوئی ماں دلال خطیب ممبر تے کر کے دکھائے، اگلے دن ان کی چھٹی نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے مالک نے مجھے 26 سال پہلے ہی دماغ میں ڈال دیا تھا، اس سیٹ پہ آنا ہے تو اپنا کاروبار کرنا ہے، اس سیٹ پہ آنا ہے اپنا کمانا ہے۔ ہمیں محتاجی نہیں ہے قبلہ، کس بات کی محتاجی؟ لیکن جو آپ کے مسجد کا امام ہے، یار تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو مہینے کا ایک آٹے کا توڑا افورڈ نہیں کر سکتے؟ دو یار اپنے امام کو آٹے کا توڑا دو،
گھی ڈالو اس کے گھر میں، ان سے کہو قبلہ کھانے پینے کی آپ نے فکر نہیں کرنی، ہمیں بات اللہ رسول کی کرو۔ اگر حضرت آپ اس طرح نہیں کریں گے نا تو پھر یہ یاد رکھیے اگلے دور کے اندر پھر روبوٹ امام ہی تمہارے چلیں گے، پھر انسانی امام نہیں آنے والے۔ خاندانی لوگ کدھر گئے؟ امامت کے مسلح پر اب خاندانی لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ وہ شیوخ الحدیث، وہ علماء کرام، وہ مفتیان کرام کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کی وجہ صرف یہ۔ تو اب یہ ساری کاروائی کس نے ڈلوائی؟ شیطان نے ڈلوائی۔ کس نے کروایا؟ اسلام کے نام پہ کروایا۔ محفل نعت ہو رہی ہے، ہم نے میلاد النبی منایا ہے، جی دل کو تسلی ہوگی، سال میں ایک دفعہ ہم نے میلاد النبی منا لیا، ہم بخشے گئے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہونے والا۔ اور جنہ جوت اج دے نات خانہ نو سرکار کو لو پینا ہے نا، رب دنا۔ آپ نے اگر سنا ہو، قاری زبید رسول صاحب تھے، محمد علی ظہوری قصوری صاحب تھے، الحاج خورشید صاحب تھے، ہاں جی قاری زبید رسول، سبحان اللہ، وحید ظفر قاسمی تھے۔ حضرت احترام کے ساتھ بیٹھنا، محبت کے ساتھ کلام پڑھنا، اور جس وقت انہوں نے کلام پڑھنا ان کی اپنی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، سننے والے بھی جو ہے اشکبار ہو جاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں نعت خوانی، اس کو کہتے ہیں محافل۔ جس دن یہ حق بولنے والے چپ ہو گئے نا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، قحط الرجال آنے والا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علماء جو ہے وہ یہ جو قحط الرجال آپ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا علم اٹھا لیا جائے گا؟ ہاں جی، آپ نے فرمایا نہیں، علم نہیں اٹھا لیا جائے گا، علم پڑھانے والے، بولنے والے، بتانے والے اٹھا لیے جائیں گے۔ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صرف نا اپنے بزرگوں کو یاد کرو۔ میرے مرشد جیسا، حضور سیدی محدث اعظم جیسا مجھے دوبارہ کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے استاد گرامی حضور سیدی محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا مجھے دوبارہ کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے میرے اساتذہ جیسا آج استاد نظر نہیں آتا، مجھے میرے پیر جیسا آج پیر نظر نہیں آتا۔ جو للہیت، جو دین، جو پرہیزگاری، جو تقوی ان کے اندر نظر آتا تھا، آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت تو پھر ہم کس راستے پہ چلیں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام لو، ہاں جی، اور انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔